اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت خامسہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 18 جون 2020 کے منصورات کے سبق میں سلسلہ سبق کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے ہم کلام ہوں۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ متوجہ ہوں، کتابیں اپنی کھولیں اور اس کا اعادہ کریں اور تکرار کریں، سماعت کریں۔ آپ نے سبق میں پڑھا فی سبیل الدین کے سبق میں۔ فی سبیل الدین کے سبق میں حضرت سلمان فارسی کا ایک واقعہ جو چل رہا ہے، جس کو روایت کیا حضرت ابن عباس نے کہ حضرت سلمان فارسی دین کی راہ میں جستجو اور طلب کی خاطر جو چلے ہیں تو شام سے ہوتے ہوئے موصل تک پہنچے، موصل سے ہوتے ہوئے پھر نصیبین تک پہنچے، اور نصیبین کے یہاں پہنچنے کے بعد جب وہاں کے معتبر ہستی سے ملاقات کی تو انہوں نے فرمایا انہوں نے کہا کہ اقم عندی، انہوں نے کہا میرے پاس قیام کیجئے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا فاقمت عندہ، میں ان کے ہاں قیام پذیر ہو گیا۔ فوجدتہ علی امر صاحبہ، تو میں فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں نصیبین والے کو بھی میں نے اپنے دونوں ساتھی ہی کی طرح پایا۔ دونوں ساتھی کا مطلب یہ ہے کہ صاحب موصل اور صاحب نصیبین جو تھے، جن کے ہاں پہلے جا چکے ہیں، انہی کی طرح یہ بھی عمل پیرا تھے اور انہی کے طریقہ کار پر چل رہے تھے۔ تو سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ فَأَقِمْتُ مَعَ خَيْرِ رَجُلٍ، تو یوں سمجھیے کہ میں نے قیام کیا ایک بہتر آدمی کے ساتھ۔ فَوَاللَّهِ مَا لَبِثَ، تو خدا کی قسم وہ زیادہ نہ ٹھہرے، ان نزل بِهِ الموت، مگر یہ کہ ان کو بھی موت آ گئی۔ فلما حضر، یعنی انہیں بھی موت آنے لگی۔ فلما حضر، جب ان کو عالم نزع آنے والا ہے، اسی وقت قلت، میں نے کہا، لہو، ان سے کہا، کیا کہا؟ یا فلاں، اے فلاں، ان فلانا کان اوصی بی الی فلاں، کہ بے شک فلاں آدمی نے مجھے وصیت کی مجھ کو فلاں آدمی کی طرف، یعنی شام نے، فلاں نے شام کی طرف بھیجا، شام سے پھر میں موصل کی طرف گیا، پھر موصل کے بعد نصیبین کی طرف گیا، تو فلاں نے وصیت کی فلاں کی طرف، ثم اوصی بی فلان الیک، پھر فلاں نے وصیت کی مجھ کو آپ کے پاس آنے کی۔ فَإِلَىٰ مَنْ تُوصِي وَمَا تَأْمُرُنِي، تو اب آپ فرمائیے کہ اب مجھے آپ کیا وصیت کرتے ہیں، وَمَا تَأْمُرُنِي، اور مجھے آپ کیا حکم دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلا۔ قال، آپ نے فرمایا کہ فلما مات قال فائی بنیا، تو صاحب نصیبین نے کہا، اے بیٹے، واللہ ما عالم احدا، خدا کی قسم میں نہیں جانتا کسی کو کہ بقی علی امرنا، جو ہمارے دین پر باقی ہو، آمرکان تاتی ہے کہ میں تمہیں حکم دوں کہ تم وہاں جاؤ، الا رجلا بعموریہ، مگر ایک شخص ہے جو مقام عموریہ میں ہے۔ تو شام، موصل، نصیبین، اور اب جا رہے ہیں عموریہ کی طرف۔ فرماتے ہیں کہ عموریہ میں ایک شخص ہے، فَإِنَّهُ عَلَى مِثْلِ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ، کیونکہ وہ اسی طریقہ کار پر ہے جس پر ہم لوگ ہیں۔ فَإِنْ أَحْبَبْتَ فَاتِحُ، اگر تم چاہو تو ان کے ہاں جا سکتے ہو۔ فَإِنَّهُ عَلَى مِثْلِ أَمْرِنَا، کیونکہ وہ ہمارے ہی طریقہ کار پر چل رہے ہیں۔ فَلَمَّا مَاتَ، تو جب وہ ان کا انتقال ہو گیا، وہ غیب، اور وہ غائب ہو گئے، تو لحقت بصاحب عموریہ، تو میں جا کر ملا صاحب عموریہ کے پاس، وَأَخْبَرْتُهُ خبری، اور میں نے اپنا سارا حال ان کو سنا دیا۔ فقال اقیم،
تو انہوں نے بھی کہا آپ میرے یہاں قیام کیجئے، بالکل ویسے ہی جیسے اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا میرے یہاں قیام کیجئے۔ ظاہر ہے تحقیق کی راہ میں چل رہے ہیں، فاقم اندی، میرے یہاں قیام کیجئے۔ فرماتے ہیں فاقم تو عند رجل علی ہدی اصحابہ و امرہم، میں نے ایک ایسے آدمی کے پاس قیام کیا جو ہدایت پر تھا، اپنے دوستوں کی ہدایت پر تھا اور اپنے دوستوں ہی کے معاملات پر تھا، یعنی اس سے پہلے والے دوستوں کے تمام جو ان کے ساتھی تھے، نصیبین والے، موصل والے، شام والے جتنے بھی تھے، انہی کے طریقہ کار پر چل رہے تھے۔ قال وکنت اکتسب، اور فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی کہ میرا حال یہ تھا کہ میں کچھ کمائی کر رہا تھا، اسی دوران میں ان کے ہاں قیام پذیر تھا اور کچھ کما بھی رہا تھا۔ حتیٰ کانت لی بقرات، یہاں تک میرے پاس بہت ساری گائیں ہو گئی، وغنیمہ، اور بکریاں ہو گئی، گائے اور بکری کا اچھا خاصا ریوڑ میرے پاس ہو گیا۔ قال، فرماتے ہیں کہ ثم نزل به امر اللہ عز وجل، ہوا یہ کہ ان کے پاس بھی حکم الہی نازل ہو گیا اور موت کا فرشتہ آنے والا آ گیا۔ فلما حضر، پھر جب وہ قریب المرگ ہوئے، مرنے کے قریب ہو گئے، تو قلت لہو، تو میں نے ان سے بھی یہی کہا، یا فلاں انی کنت مع فلاں، اے فلاں میں فلاں کے ساتھ تھا، فاوصی بی الی فلاں، تو انہوں نے وصیت کی فلاں کے پاس۔ ثم اوصی بی فلان الی فلان، پھر فلاں نے مجھے وصیت کی فلاں کے پاس۔ ثم اوصی بی فلان الی فلان، پھر فلاں نے وصیت کی مجھے فلاں کے پاس۔ ثم اوصی بی فلان الیک، اور پھر صاحب عموریہ نصیبین نے مجھے وصیت کی آپ کے پاس آنے کی۔ فإلی من توصی بی، تو اب آپ ہمیں بتائیے کہ اب آپ مجھے کہاں جانے کی وصیت فرماتے ہیں۔ دیکھیے تحقیق کا راستہ، ذوق اور یہ رغبت دیکھیے۔ پھر فرماتے ہیں مجھے آپ کہاں کا حکم دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں قال اے بنیہ، صاحب عموریہ نے کہا اے بیٹے، واللہ ما عالم، خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ اصبح علی ما کنا علیہ، کہ کوئی برقرار ہو اس طریقہ کار پر جس پر ہم لوگ ہیں، احدن، کسی کو بھی، من الناس، لوگوں میں سے، یعنی لوگوں میں سے کسی کو نہیں جانتا جو ہمارے اس طریقہ کار پر ہو جس طریقہ کار پر ہم لوگ چل رہے ہیں اور چل رہے تھے۔ آمرک ان تاتی، کہ میں آپ کو حکم دوں کہ آپ وہاں جائیے۔ کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آ رہا مجھ کو، ولکنہ، لیکن یہ ہے کہ قد اضل زمان و نبی، ایک بات یاد رکھیے کہ ایک نبی کا زمانہ قریب آ گیا ہے، اور وہ قریب آنے کا مطلب کیا ہے؟ مبعوث بدین ابراہیم، یعنی قریب نبی اکرم کی ذات کا ظہور ہوگا دین ابراہیمی کے ساتھ۔ اور یخرجو، جو ظاہر ہوں گے، بارض العرب، جو عرب کی سرزمین سے ظاہر ہوں گے، مہاجرن الی اردن، اور وہ ہجرت فرمائیں گے ایسی زمین کی طرف جو زمین بین حرتین، دو ٹیلوں کے درمیان ہوگی، جو زمین دو ٹیلوں کے درمیان ہوگی، بینہما نخل، جس کے دونوں قطار میں کھجور کے پیڑ ہوں گے، بہی علامات، اور اس ذات گرامی کے ساتھ کچھ ایسی نشانیاں اور ایسی علامتیں ہوں گی کہ لا تخفا، جو پوشیدہ نہ ہوں گی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا عرب کی سرزمین سے، اور ان پر ایسی نشانیاں ہوں گی جو بالکل واضح، مدلل اور مبرہن ہوں گی۔ ایک نشانی کیا کیا ہوگی اس کو بیان فرماتے ہیں، یاکل الہدیۃ، تحفہ کو وہ قبول کر کے کھا لیں گے، ولا یاکل الصدقہ،
لیکن وہ صدقہ قبول نہ کریں گے اور نہ کھائیں گے۔ بین کتفیہ خاتم النبوت، اور ان کے مونڈوں پر نبوت کی مہر ہوگی۔ دو، تو پہلی علامت یہ ہوگی کہ وہ ہدیہ قبول نہ کریں گے اور ہدیہ نہ کھائیں گے اور صدقہ نہ کھائیں گے۔ ہدیہ کھائیں گے لیکن صدقہ نہیں کھائیں گے۔ آپ کے موڈے پر نبوت کی مہر ہوگی۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَلْحَقَ، تو اے میرے بیٹے اگر تم سے ہو سکے تو اس ذات بابرکت سے جا کر ملاقات کرو۔ بِتِلْكَ الْبِلَادِ، پوری شہروں میں۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَلْحَقَ بِتِلْكَ الْبِلَادِ، تو تم اگر ان شہروں میں جا سکتے ہو تو فَافْعَلْ، ایسا کرو۔ حضرت سلمان فارسی پھر فرماتے ہیں کہ ثم مات وغیب، ان کی موت ہو گئی، وہ غائب ہو گئے۔ ومکثت بعموریہ، تو میں نے اسی مقام عموریہ میں قیام کیا۔ مقام عموریہ میں قیام کیا، اور کب تک قیام کیا؟ ما شاء اللہ، جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی کہ میں وہاں رہوں، میں وہیں رہا۔ ان امکسا، کہ میں وہاں ٹھہروں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم مر بی نفر من کلب تجارن، پھر مجھ سے ایک قبیلہ بنی کلب کا تاجروں کا ایک گروہ گزرا۔ قبیلہ بنی کلب کے تاجروں کا ایک گروہ گزرا، ایک جماعت گزری۔ فقلت لهم، تو میں نے ان سے کہا تحملونی الی ارض العرب، کہ بھائیو مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر عرب کی سرزمین کی طرف لے چلو، اور سنو تم مجھے عرب کی سرزمین تک لے چلو گے، بَأُعْطِكُمْ بَقَرَاتِي هَٰذِهِ وَغُنِیمَتِی، اور میں تم کو اس کے بدلے یہ ساری گائے دوں گا اور یہ ساری بکریاں دے دوں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ذوق تحقیق اور طلب و جستجو کا یہ معیار آج کہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل سکتا، جو حضرت سلمان فارسی کے اندر حق اور سچائی کی تلاش میں، حق کے جستجو میں آپ نکلے ہیں، اس کی خاطر سب کچھ قربان کر رہے ہیں۔ کہا کہ میں اس کے بدلے میں اپنی ساری گائے اور یہ ساری بکریاں آپ کو دے دوں گا، مجھے اپنے ساتھ عرب کی سرزمین پہ لے چلیے۔ قالو، تب لوگوں نے کہا نام نام، ٹھیک ہے ہم لے چلیں گے، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ وَأُعْطِيتُهُمْ إِيَّاهَا، چنانچہ میں نے ان کو وہ گائے اور بکری دے دیا۔ اب گائے اور بکری دے دیا تو کیا ہوا؟ وَحَمَلُونِی، مجھے لے کر وہ لوگ چلے، حَتَّى إِذَا قَدِمُوا بِی وادی القریٰ، یہاں تک کہ مجھ کو لے کر بیچارے سبھی لوگ وادی قریٰ میں پہنچے۔ وادی قریٰ کے بارے میں کہا گیا یہ کون سا ہے، کون سی وادی ہے؟ حجاز میں ایک وادی ہے، جو پرانے تاجروں کا ایک راستہ ہے جو شام کی طرف جاتا ہے، اور اعلی اور مدینہ کی طرف جو ایک راستہ ہے اسی کو ہم وادی قریٰ کہتے ہیں، حجاز میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس طرف لے کر چلے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وادی قریٰ میں لے کر چلے تو عجیب اتفاق ہوا، شامت تقدیر دیکھیے کہ ان ظالموں نے حضرت سلمان فارسی کو ایک یہودی کے ہاتھ سے بیچ دیا۔ اسی لیے فرماتے ہیں ظلمونی، ان ظالموں نے میرے ساتھ ظلم کیا، فباعونی من رجل من یہود، اور مجھے بیچ دیا ایک یہودی آدمی کے ہاتھ سے۔ آج کا یہ سبق 18 جون کا منصورات کا یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ اس کی تکرار کریں اور مباحثہ کریں، بلکہ ممکن ہو تو اس کا ترجمہ بھی نوٹ کریں۔ پھر انشاءاللہ اگلا سبق ہم سنیچر کے روز سے
اس کا آغاز کریں گے۔ وما علینا عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت خامسہ کے تمام طلبہ سے مخاطب ہوں۔ آج 20 جون کی تاریخ ہے۔ آپ کے نصاب کی کتاب منصورات کا نیا سبق لے کر اس کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ آپ تمامی طلبہ توجہ سے سماعت کریں، ریوائز کریں، تکرار کریں، مباحثہ کریں اور الفاظ صعوبہ کا ایک دستاویزی رجسٹر بنائیں جس میں ساری چیزوں کو نقل کریں اور ترجمہ بھی نوٹ کریں۔ یہ آپ کے لیے احتیاطی قدم ہے۔ فی سبیل الدین کا سبق چل رہا ہے۔ دین کی راہ میں حضرت سلمان فارسی نکلے تھے، نصیبین سے، ملک شام سے ہوتے ہوئے مقام عموریہ میں صاحب عموریہ تک پہنچے تھے، اور صاحب عموریہ تک پہنچنے کے بعد یہ ہوا کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ثم مر بی نفر من کلب تجار، کہ میرے سامنے میں وہیں ٹکا رہا عموریہ میں، پھر ایک قبیلہ بنی کلب کا تاجروں کا ایک گروہ مجھ پر سے گزرا، فقلت لہم، تو ان تاجروں کے گروہ سے میں نے کہا، تحملونی الی ارض العرب، مجھے عرب کی سرزمین پر لے چلو، وأعطیکم بقراتی ہذہ، اور میں تم کو اس کے بدلے یہ گائے وغنیمتی اور یہ بکریاں سب کے سب تم کو دے دوں گا۔ تو ان لوگوں نے کہا، قالوا نعم، ہاں ہاں کیوں نہیں، فأعطیتہم ایاہ، میں نے انہیں وہ گائے بکری دے دی، وحملونی، اور وہ مجھے لے کر بلاد عرب میں چل پڑے۔ آتے آتے حتی اذا قدموا بی وادی القریٰ، مجھ کو لے کر وادی قریٰ تک آئے، اور وادی قریٰ عرب کی ایک مشہور جگہ ہے جو حجاز کے آس پاس ہے اور تاجروں کے راستے میں پڑتا ہے۔ تو وادی قریٰ میں لے کر آئے، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ ظلمونی فباعونی، وہاں آ کر ان ظالموں نے مجھ پر ظلم کیا اور مجھے بیچ دیا، من رجل من یہود، اور مجھے ایک یہودی آدمی کے ہاتھ سے بیچ دیا۔ فکنت عندہ، میں اسی یہودی کے پاس رہا، ورأیت النخل، اور میں اس یہودی کے کھجور کی دیکھ ریکھ کرتا رہا، یعنی ایک طرح سے ان کی خدمت گزاری کرتا رہا۔ ورجوت ان یکون البلد الذی وصف لی صاحبی، اور مجھے اس بات کی امید تھی کہ ہو سکتا ہے یہ وہی شہر ہو جس شہر کے بارے میں میرے ایک صاحب جو عموریہ والے ہیں انہوں نے مجھ کو بیان کیا تھا کہ وہ عرب کی سرزمین ہے جہاں سے حضور کا ظہور ہوگا، شاید یہ زمین وہی زمین ہے۔ کہتے ہیں وَلَمْ يُحِقْ لِي فِي نَفْسِي، یہ بات میرے دل میں ابھی ثابت نہیں ہوئی تھی۔ فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهُ، اور میں اسی کے پاس تھا، یعنی کہ یہودی کے پاس تھا، قدم علیہ ابن عم لہو، اچانک اس کے پاس اس کا چچیرا بھائی آ گیا، من المدینہ، مدینہ سے آ گیا۔ میں اسی ادھیڑ بن میں گھوم رہا تھا کہ شاید یہ وہی زمین ہے، اچانک اس کا بھائی آیا اور مدینے سے جو بنی قریظہ کے قبیلے سے تھا، فابتاعنی، تو اس بیچارے نے مجھ کو اس سے یہودی سے خرید لیا، فاحتملنی الی المدینہ، اب اس بہانے وہ مجھے لے کر مدینے کی طرف چلا گیا، یہودی سے مجھے خرید کر مدینے کو چلا گیا۔ فواللہ ما هو الا رأیتها فعرفتها، تو خدا کی قسم نہیں ہے وہ مگر جب میں نے اسے دیکھا تو پہچان لیا، بصفت صاحبی، میں اپنے عموریہ کے صاحب کے بیان کے مطابق، صاحب عموریہ کے
بیان کے مطابق میں نے اس شہر کو پہچان لیا۔ ظاہر ہے جس کی جستجو ہوتی ہے، جس کی طلب ہوتی ہے، جس کی لگن ہوتی ہے، وہ چیز نہ صحیح، اس کے آثار، اس کی علامتیں، اس کی پہچان، اس کی نشانیاں تو سامنے آ ہی جاتی ہیں، دل بستگی ہونے لگتی ہے، آنکھ کو سکون ملتا ہے، قلب کو قرار ملتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی نہیں ہے وہ، مگر کہ جب میں نے دیکھا اس زمین کو تو پہچان لیا اپنے صاحب امور یہ کہ بیان کے مطابق فَأَقِمْتُ بِهَا، تو میں نے وہیں قیام کیا۔ وَبَعَثَ اللَّهُ رَسُولَهُ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتنے میں مجھے خبر ملی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ، تو حضور نے مکے میں قیام فرمایا۔ ما اقامہ، حضور کے اسی مکے میں نے بھی قیام کیا۔ ما اقامہ، جب تک میں قیام کر سکا، لا اسمع لہ بذکر ما انا فیہ من شغل الرق، اور اس حال میں قیام کر رہا تھا کہ میں اس حال میں قیام وہاں کر رہا تھا کہ لا اسمع لہو، میں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں سنتا تھا، بے ذکرن، کسی طرح کا کوئی ذکر، کسی طرح کی کوئی بات ان کے بارے میں نہیں سن پا رہا تھا، یعنی حضور کے بارے میں کوئی خبر مجھے نہیں مل رہی تھی۔ مع ما انا فی ہے، بہی وجہ کہ میں اس آدمی کی غلامی میں مصروف تھا، میں کاموں میں لگا بجھا رہتا تھا، اس لیے میں حضور کے بارے میں کوئی خاص بات نہیں جانتا تھا، نہ خبر ملتی تھی۔ ثم ہاجر الی المدینہ، پھر اس کے بعد سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینے کی طرف۔ الی المدینہ، مدینہ کی طرف۔ فواللہ انی لفی راس ازقن لسیدی، تو خدا کی قسم میں اپنے آقا کے کھجوروں کی بندش کے اور ان کے سروں کی بندش میں لگا تھا۔ تو خدا کی قسم بے شک میں اپنے آقا کے کھجوروں کی جفتی میں لگا تھا، یا اس کی گرہ بندی میں لگا تھا، یا اس کی سرے کو باندھ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں گرہ بندی، جفتی کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ایک کھجوروں کی کھیتی کا ایک اصول ہے، دستور ہے کہ جب اس کی پیداوار بڑھانی ہو، اسے زرخیز کرنی ہو، تو آپس میں اس میں جفتی لگائی جاتی ہے، تو اس میں کھجوروں کا پھل زیادہ آیا کرتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں اپنے آقا کے کھجوروں کی پیڑ کی جفتی لگا رہا تھا۔ اعمل فیہ بعض العمل، اور کچھ کام کر رہا تھا میں۔ وسیدی جالس، اور میرا آقا جو تھا پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ میں پیڑ کے اوپر چڑھ کر کے کھجور کی جفتی لگا رہا تھا، کچھ کام کر رہا تھا۔ وسیدی جالس، میرا آقا نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اذا قبل ابن عم لہو، اچانک اس کا ایک چچا جات بھائی آیا۔ اذ وقف علیہ، اور اچانک اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ فقال، اور کہنے لگا، میرے آقا کا چچیرا بھازاد بھائی آ کر کہنے لگا، کیا کہا؟ یا فلاں، اے فلاں، قاتل اللہ بنی قیلتا، اللہ ہلاک فرمائے بنی قیلہ کو۔ کہا کیا ہوا؟ تو چچازاد بھائی نے کہا، واللہ انہم الآن لمجتمعون بقباء، قسم خدا کی وہ سب کے سب لوگ تو ابھی اکٹھے ہو گئے ہیں میدان قباء میں، اور جانتے ہیں کہاں اکٹھے ہو گئے ہیں؟ علی رجل قادم علیہم من مکہ، ایک ایسے آدمی کے بعد جمع ہو گئے ہیں جو آدمی مکے سے آیا ہے۔
زعم انہ نبی، اور اس آدمی کا حال یہ ہے کہ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں کھجور پہ چڑھا تھا، فلما سمعتها، جب اس کے چچیرے بھائی نے یہ بات کہی میں نے سنا، فلما سمعتها میں نے سنا، تو آخذتنی العروا، تو مجھے کپکپی آ گئی، مجھے کپکپی آ گئی، یعنی پورا بدن لرزنے لگا، خوشی اور اضطراب کا سنگم بن گیا، بے قراری، بے چینی، خوشی، مسرت کا ایک عجیب عالم ہو گیا، مجھ پر کپکپی آ گئی۔ آخذتنی العروا، بے چینی آ گئی، حتی ظننتو، یہاں تک کہ میں گمان یہ کیا کہ انی ساقط علی سیدی، اور اتنی کپکپی آ گئی کہ مجھے ایسا لگا کہ اب عنقریب میں اپنے آقا کے اوپر ہی کھجور سے گر پڑوں گا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں بے چینی کو، یہ دل کی بے قراری ہے اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے، اور منزل مقصود سوائے حضور کے اور کیا ہے؟ قالا، فرماتے ہیں کہ نزلت علی العجلہ، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں بڑی تیزی سے میں نیچے اترا، ہڑبڑاہٹ میں بڑی تیزی سے میں اترا، فجعلت اقول، اور میں اپنے آقا سے کہنے لگا، لابن امہ، آقا سے نہیں بلکہ لابن امہ، اس آقا کے چچیرے بھائی سے میں کہنے لگا، فجعلت اقول لابن امہ، میں ان کے چچیرے بھائی سے کہنے لگا، ماذا تقول، ارے بھئی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھئی ظاہر بات ہے کہ اس کے چچیرے بھائی نے حضرت سلمان فارسی کے آقا سے کہا تھا، تو انہی سے پوچھیں گے نا، ماذا تقول، آپ کیا کہہ رہے ہیں مارے حیرت کے۔ قالا، سلمان فارسی فرماتے ہیں فغضب سیدی، میں جب اتنا بولا تو میرا آقا مجھ پر ناراض ہو گیا، فلکمنی لکمۃ شدیدہ، ایک زوردار تماچا اس نے رسید کر دیا، وقال، اور اس نے کہا، ما لک ولہذا، ابے تم کو اس سے کیا لینا دینا، تمہیں اس سے کیا لینا دینا، اقبل علی عملک، جاؤ اپنے کام پر، کون آیا ہے کون نہیں آیا ہے، کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، تم کو اس سے کیا مطلب، اقبل علی عملک، اپنے کام پر جاؤ۔ جب اتنا فرمایا کہا اس کے آقا نے، تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، قلت لا شیء، میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں بول رہا ہوں، انما اردت ان تثبتہ اما قال، میرا تو مقصد بس اتنا ہے کہ جو کچھ آپ کے چچیرے بھائی کہہ رہے ہیں میں اس کی تحقیق کر لوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا یہ سچ ہے یا کوئی جھوٹی خبر ہے، اس کی تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ انما اردت ان استثبتہ اما قال، بے شک میرا ارادہ بس اتنا ہے کہ میں تحقیق کر لوں اس بات کی جو کہہ رہا ہے۔ وقد کان شیء عندی جمعتہ، سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں میرے پاس کچھ سامان تھا، قد کان شیء، تھا میرے پاس کچھ بھی، عندی میرے پاس، قد جمعتہ، جس کو میں نے اکٹھا کیا تھا، فلما امسیت، جب میں نے شام کی، اخدمت ہو، اخذت، میں نے اسے لیا، ثم ذهبت به الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کے پاس چلے۔ اب آگے معاملہ بڑھتا ہے، آج کے سبق میں اتنا ہی رکھیں، آج 20 جون ہے، کل 21 جون کو پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ منصورات کا سبق آج کا یہی ختم ہوتا ہے، وما علینا الا البلاغ۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم مغرب نواز الہ آباد سے جماعت خامسہ کے تمام طلبہ سے مخاطب ہوں۔ آج 21 جون کی تاریخ میں
آپ کی کتاب منصورات کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام تیاریوں کے ساتھ موجود رہیں اور اسباق کا اعادہ کریں، تکرار کریں اور پوری توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ ابھی تک آپ نے یہ سنا کہ سبیل الدین کے سبق کا لمبا دور چل رہا ہے اور اس میں حضرت سلمان فارسی کو کئی مشکل راستوں سے گزرنا پڑا، دین کی خاطر اور اللہ کے رسول کی قدم ناز کو پانے کی خاطر کہاں کہاں سے ان کو گزرنا پڑا، یہاں تک کہ یہودی کے ہاتھ سے بیچا گیا، پھر یہودی سے کہ عربی نے اسے خرید لیا اور خریدنے کے بعد اپنی غلامی میں رکھ لیا۔ حضرت سلمان فارسی جب کسی عربی کی غلامی میں تھے تو انہوں نے اسی غلامی میں رہ کر کچھ پیسے جمع کیا تھا۔ پیسے کا مطلب یہ ہے گائے اور اونٹ اور بکرا بکری وغیرہ انہوں نے جمع کیا تھا۔ تو فرماتے ہیں وَقَدْ كَانَ شَيْءٌ عِنْدِي قَدْ جَمَعْتُهُ، اور میرے پاس کچھ موجود تھا جسے میں نے جمع کیا تھا۔ فَلَمَّا أَمْسَيْتُ، جب شام ہوئی، أَخَذْتُهُ، میں نے اسے لیا، ثُمَّ ذَهَبْتُ بِهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کی سرزمین پر قبا کے مقام میں پہنچے۔ ثُمَّ ذَهَبْتُ بِهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، اور میں ان کو لے کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچا۔ وَهُوَ بِقُبَاء، در حال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان قبا میں موجود تھے۔ فدخلت علیہ، تو میں وہاں پر حاضر ہوا۔ فقلت له، اور میں نے عرض کیا، انہ قد بلغنی انک رجل صالح، کہ میرے پاس یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ انتہائی نیک، شریف اور انتہائی اعلیٰ رتبے کی حیثیت رکھنے والے انسان ہیں۔ معک اصحاب لک غرباء، اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام کی جماعت بھی ہے جو انتہائی نادار ہیں، غریب ہیں، ذو حاجت، اور ضرورت مند بھی ہیں۔ کہتے ہیں ہا وہذا شیء کان عندی للصدقۃ، اور یہ جو میں لے کر آیا ہوں اپنے ساتھ میرے، یہ ایسی چیز ہے جو میرے پاس موجود ہے جسے میں نے جمع کیا ہے صدقہ کے لیے، خیرات کے لیے۔ تو یا رسول اللہ فرأیتکم احق بہ، تو میں آپ لوگوں کو زیادہ حقدار مانتا ہوں، من غیرکم، آپ کے علاوہ سے، یعنی کسی اور کو دینے کے بجائے آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جائے، یہ زیادہ حقدار آپ لوگ اس کے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ فقربتہ الیہ، میں نے صدقے کا مال اور پیسہ اور چاہے جو بھی رہا ہو کھانے پینے کا سامان، قربتہ الیہ، میں نے حضور کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا، قریب کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لاصحابہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، تمام صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ، کیا فرمایا، کلو، اے میرے صحابہ کی جماعت، آپ سب کے سب لوگ کھائیے۔ یعنی جو سلمان فارسی نے ہدیہ پیش کیا، جو تحفہ صدقہ پیش کیا تھا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ آپ لوگ کھائیے۔ لیکن مزے کی بات یہ رہی کہ امسک یدہ ہوا فلم یاکل، صحابہ کو تو کھانے کا حکم دے دیا، لیکن اللہ کے رسول نے اپنا دست اقدس اس سے روک لیا اور اس صدقے میں سے نہیں کھایا اور نہ تناول فرمایا۔
آپ دیکھیے حضرت سلمان فارسی نے جب یہ منظر دیکھا، جب یہ حال دیکھا، تو فرماتے ہیں قال فقلت فی نفسی ھذہ واحدہ. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا یہ ان تمام علامتوں میں سے ایک علامت ہے جس کے بارے میں میرے صاحب نے بتایا تھا. اور کیا بتایا تھا کہ ارض عرب سے، زمین عرب سے، پہاڑ کے دو ٹیلوں کے درمیان، ریگزاروں کے درمیان اور پتھریلی زمین سے ایک نبی برحق کا طلوع و ظہور ہونے والا ہے جو دین حق کے ساتھ آنے والا ہے. ان کے پاس جاؤ، وہ صدقہ قبول نہیں کرتے، وہ صدقہ قبول نہیں فرماتے. یہ پہلی ان کی علامت بتائی تھی کہ وہ صدقہ قبول نہیں فرمائیں گے. ہوا یہی کہ حضرت سلمان فارسی کا دیا ہوا صدقہ آپ نے نہ کھایا نہ تناول فرمایا. اسی لیے آپ نے دل میں کہا فقلت فی نفسی ھذہ واحدہ، میں نے دل میں کہا یہ پہلی علامت ہے. ثم انصرفت عنہ، پھر میں وہاں سے لوٹ گیا. فجمعت شیئا، پھر میں نے کچھ اور جمع کیا. وتحول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ، درا حالے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جا چکے ہیں. ثم جئتہ، پھر میں مدینہ آیا. فقلت، میں نے کہا انی رأیتک لا تاکل الصدقہ، یا رسول اللہ، بے شک میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ صدقہ قبول نہیں فرماتے، آپ صدقہ نہیں کھاتے ہیں. لیکن ھذہ ھدیۃ اکرمتک بہا، لیکن آج جو میں لے کر آیا ہوں کوئی صدقہ لے کر نہیں آیا ہوں، خیرات لے کر نہیں آیا ہوں، کوئی زکوٰۃ لے کر نہیں آیا ہوں، یا کوئی ایسی چیز لے کر نہیں آیا ہوں جو آپ کے شأن شان کے خلاف ہو. کہتے ہیں کہ ھذہ ھدیۃ، یہ ایک تحفہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اکرمتک بہا، جس سے میں آپ کی تعظیم کرنا چاہتا ہوں، آپ کی عزت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے آداب بجا لانا چاہتا ہوں. راوی کہتے ہیں کہ فأکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہا، حضور نے اس سے کھا لیا. وأمر اصحابہ، حضور نے تناول فرمایا، کھا بھی لیا، اور تمام صحابہ سے کہا فاکلوا معہ، فاکلوا معہ، تو سب نے آپ کے ساتھ کھانا بھی کھایا، خود بھی کھایا، صحابہ کو کھلایا. قال فقلت فی نفسی ھاتان اثنتان، حضرت سلمان فارسی نے مارے خوشی کے فرمایا کہ یہ دوسری علامت ہے جو میرے صاحب نے بتایا تھا آتے وقت کہ روئے زمین سے حضور کا ظہور ہوگا، جو صدقہ قبول نہ فرمائیں گے لیکن ہدیہ قبول کر لیں گے. یہ دوسری علامت تھی. سلمان فارسی فرماتے ہیں ثم جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، درا حالے کہ ہوا بقیع الغرقد، یہ بقیع الغرقد میں جگہ ہے جہاں پر حضور موجود تھے. اب یہ بقیع غرقد کہاں پہ ہے؟ تو فرماتے ہیں ٹھیک مسجد نبوی کے آس پاس ہے. وقد تبع جنازۃ من اصحابہ، اور جنازے کی جنازہ آیا تھا ان کے صحابہ کرام میں سے کسی ایک کا. علیہ شملتان، ان پہ چادریں، آپ نے چادریں اوڑھ رکھی تھی اور آپ تمام صحابہ کرام کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے. وہ جالس فی اصحابہ فسلمت علیہ، میں نے سلام عرض کیا. آپ شملہ اوڑھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کے موجود ہیں، میں نے سلام عرض کیا. ثم استدرت، السلام عرض کرنے کے بعد یہ ہوا کہ میں گھومنے لگا، چکر کاٹنے لگا. لیکن آپ جانتے ہیں کیوں سلمان فارسی نے چکر کیوں لگایا، گھومنا کیوں شروع کیا؟ کہتے انظر الی ظہری، میں حضور کی پیٹھ انور دیکھ رہا تھا، پیٹھ مقدس دیکھ رہا تھا. حل اری الخاتم الذی وصف لی صاحبی، کہ میں وہ
مہر نبوت دیکھوں جس کے بارے میں میرے دوست نے بیان کیا تھا۔ جناب، جستجو کس کی ہے، طلب کس کی ہے؟ وہ تمام تر علامتوں کے ساتھ نبی برحق جو صاحب دین برحق ہیں، نبی برحق جو صاحب دین برحق ہیں، وہاں تک پہنچنے کی جستجو ابھی بھی کم نہیں ہوئی ہے سلمان فارسی کی۔ فرماتے ہیں کہ میں گھومنے لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مقدس کی طرف کہ دیکھوں وہ مہر نبوت کہاں ہے۔ فلما رانی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا میں گھوم رہا ہوں تو انہوں نے اپنی پیٹھ میری جانب کر دیا۔ یہ رحم و کرم کا جذبہ پیارے نبی کا ہے، اکیلا ان کا ہے کہ وہ اپنے سائل کی مراد کو سمجھ جاتے ہیں، ان کی نظروں کو پڑھ لیتے ہیں، چہروں کو پڑھ لیتے ہیں، مراد کو سمجھ لیتے ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کچھ نہ کچھ چاہتا ہے، ڈھونڈتا ہے۔ عرف اننی استثبت فی شیء وصف لی صاحبی، انہوں نے جان لیا کہ میں ثابت کر رہا ہوں کسی ایسی چیز کے بارے میں جس کے بارے میں میرے صاحب نے بتایا ہے۔ قال، راوی فرماتے ہیں فَأَلْقَى رِدَاءَهُ عَنْ ظَهْرِهِ، حضور نے مارے محبت، مارے رحم و کرم کے خود ہی اپنی پیٹھ سے چادر ہٹا دی۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ حضور میری مراد سمجھ گئے ہیں۔ فَنَظَرْتُ إِلَى الْخَاتَمِ، حضور نے چادر ہٹائی تھی اور آپ کے موڑھے پہ لکھا تھا ختم نبوت، مہر نبوت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فعرفتہ، میں نے پہچان لیا کہ یہی وہ تیسری چیز ہے جس کے بارے میں میرے دوست نے بتایا تھا کہ نبی کون ہے، دین حق والا کون ہے، مذہب حق والا کون ہے، دین فطرت والا کون ہے۔ فن کببت علیہ، جب میں نے ختم نبوت دیکھا، مہر نبوت دیکھا، میں ان پر ٹوٹ پڑا اور زار و قطار رونے لگا۔ فن کببت علیہ اقبلہ، اور لگا ان کو بوسہ دینے، چومنے لگا ان کے مہر نبوت کو۔ یہ حال تھا میرا۔ اور اس کے بعد جب میں بوسہ دینے لگا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹے مڑ جاؤ، مڑ جاؤ، ادھر آؤ۔ یوں مجھے گھما لیا، فتحولت، تو میں گھوم کے سامنے آیا۔ فقصصت علیہ حدیثی، پھر حضور کی بارگاہ میں اپنا سارا قصہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے روح انور کی زیارت کے لیے اور آپ کے قدم ناز کا بوسہ دینے کے لیے میں کبھی شام گیا، کبھی نصیبین گیا، کبھی میں عموریہ گیا، کبھی عرب گیا، اور مختلف جگہ سے ہوتے ہوئے آپ کے در اقدس پہ پہنچا۔ پھر حضور کو سارا قصہ بیان کیا۔ بالکل فرماتے ہیں میں نے حضور کے پاس ایسے ہی قصہ بیان کیا کما حدثتک یا ابن عباس، جیسے آپ کے پاس میں سارا قصہ بیان کر رہا ہوں اے ابن عباس۔ آج کا سبق الحمدللہ یہیں پر ختم کیا جاتا ہے۔ کل 22 تاریخ کو انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے ایک نئے سبق کے ساتھ آئیں گے۔ آپ اس سبق کی تکرار کریں، مباحثہ کریں، عبارت خوانی کریں، الفاظ صعوبہ کو درج کریں، ممکن ہو تو اس کا ترجمہ بھی نوٹ کریں۔ یہ بہت ہی ضروری چیز ہے تاکہ وقت ضرورت کام آ سکے۔